الله الرحمن الرحيم وقد يشكل على السامع الفصل بين المقتضى والمجنون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بات آپ کو پہلے بتائی تھی کہ ایک محذوف اور ایک مقتضی بعض مقامات پر کلام کی تنگی کی وجہ سے ہم مقتضی کو محذوف سے تعبیر کرتے ہیں. بعض اوقات کلام میں تنگی کی وجہ سے کچھ ایسے معنی ہوتے ہیں جن کے لیے متبادل الفاظ نہیں ہوتے. ایسی حالت میں کچھ الفاظ کا سہارا مجبوراً لینا پڑتا ہے. کیا ہو گیا؟ لیکن مقتضی میں اور محذوف میں فرق ہے. مقتضی میں اور محذوف میں سمجھ رہے ہو بات کو؟ تفصیل اس کی یہ سمجھو. پہلے تو یہ سمجھو کہ بعض کے نزدیک جو ہے وہ مقتضی میں اور محذوف میں فرق نہیں ہے، اور بعض کے نزدیک جو ہے ہمارے بعض ائمہ احناف ہی کے نزدیک مقتضی میں اور محذوف میں فرق ہے. مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ ان علماء میں سے ہیں اور ان ائمہ کے مقتدی ہیں جو مقتضی میں اور محذوف میں فرق کرتے ہیں. بعض ائمہ وہ ہیں کہ جو مقتضی اور محذوف میں فرق نہیں کرتے. بات پہ توجہ دینا. بعض ائمہ نے کہا بھئی محذوف کی چند قسمیں ہیں. ایک وہ محذوف ہے جو صدق متکلم کے لیے جس کو حذف مانا جائے. دوسرا وہ محذوف ہے کہ کلام کی صحت عقلیہ کے لیے اسے محذوف مانا جائے. تیسرا وہ محذوف ہے جو کلام کی صحت شرعیہ کے لیے محذوف مانا جائے. صدق متکلم کے لیے جو مانا جائے وہ بھی محذوف، صحت عقلیہ کے لیے مانا جائے وہ بھی محذوف، صحت شرعیہ کے لیے مانا جائے وہ بھی محذوف. اور یہ تینوں قسمیں مقتضی بھی کہلاتی ہیں. سمجھ رہے ہو؟ جی تین قسمیں محذوف اور تینوں قسمیں مقتضی. یہ ایک رائے ہے. دوسری رائے یہ ہے کہ پہلی دو قسمیں محذوف کہلاتی ہیں، تیسری قسم کے وہ مقتضی کہلاتی ہے. یہ جن ائمہ کی رائے ہے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ ان کے پیروکار ہیں اور ان کے متبع ہیں، ان کی رائے کی پیروی کرتے ہیں. بات آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا؟ تو جب مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ کا موقف یہ ہے کہ محذوف میں اور مقتضی میں فرق ہے تو پھر لازمی بات ہے کہ یہ فرق واضح بھی کرنا پڑے گا. فرق کیا ہے وہ آگے چل کے فرق بیان کر رہے ہیں. ابتدا میں یہ کہہ رہے ہیں کہ بعض لوگوں کے نزدیک، بعض لوگوں کو کیا ہے، ان کے بیچ فرق کرنا دشوار لگتا ہے، ان سے فرق نہیں ہو پاتا، اس میں غلطی کھا بیٹھتے ہیں، غلطی کر بیٹھتے ہیں. بات ہے یہ، اور کوئی بات نہیں. دوبارہ سمجھیں توجہ سے. ایک ہے محذوف اور ایک ہے مقتضی. یہ بات آپ کو پہلے بتائی تھی کہ محذوف الگ امر ہے اور مقتضی. ٹھیک ہو گیا؟ لیکن بات ذہن میں رکھیں کہ یہ مسئلہ بھی متفق علیہ نہیں ہے. بعض علماء اور ائمہ احناف کے نزدیک مقتضی اور محذوف ایک ہی شے کے دو نام ہیں، اور بعض کے نزدیک ان کے بیچ فرق ہے. جو علماء اور ائمہ مقتضی اور محذوف کو ایک مانتے ہیں ان کی رائے یہ ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ محذوف کی تین قسمیں ہیں. نمبر ایک جو صدق متکلم کے لیے محذوف مانا جائے. نمبر دو جو کلام کی صحت عقلیہ کے لیے محذوف مانا جائے. نمبر تین جو کلام کی صحت شرعیہ کے لیے محذوف مانا جائے. بات سمجھیو؟ تو یہ تین قسمیں محذوف کی اور تینوں کی تینوں مقتضی ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ یہ ان علماء کی رائے جو مقتضی اور محذوف کو ایک قرار دیتے ہیں. بعض ائمہ ان میں فرق کرتے ہیں. ان کا فرق، وہ جو فرق کرتے ہیں اس کا حاصل یہ ہے کہ پہلی جو دو قسمیں آپ کو بتائی ہیں یہ محذوف کہلائیں گی. تیسری جو قسم ہے یہ محذوف نہیں کہلاتی، یہ مقتضی کہلاتی ہے. مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ ان ائمہ کے متبع ہیں جو محذوف اور مقتضی میں فرق کرتے ہیں. چونکہ ان کے یہ الگ الگ قرار دیتے ہیں تو لہٰذا فرق کرنا اور ان کے بیچ فصل کرنا یہ ضروری ہے. تو مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بعض
اوقات جو ہے نا وہ لوگوں کو اس میں اشتباہ پڑ جاتا ہے، معذوف اور مقتضا میں فرق نہیں کر پاتے، تو لہٰذا ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ مقتضا کیا ہے اور معذوف کیا ہے۔ سمجھے بات کو؟ یہ تو مکھی نہیں، یہ تو نہ مقتضا ہے نہ معذوف ہے، ٹھیک ہے۔ 2 دن وہ لے کے آتے ہو سپرے، اس کے بعد پتہ نہیں پی جاتے ہو، کیا کرتے ہو، کدھر جاتا ہے وہ؟ 1 سے 2 بار کیے، کدھر گیا ہے جی؟ ہیں؟ صحیح معنی کرے۔ اور کبھی مشکل ہوتا ہے سامع پر فرق کرنا درمیان مقتضا اور محذوف کے۔ جی وہ ثابت لغتاً بالمقتضا شرعاً۔ بس تو جو ہے مقتضا اور محذوف میں فرق کرنے کا سب سے اہم طریقہ، باسط ہے توجہ میری طرف کر، نہیں تو جا وہاں پر کام کر جی۔ تو مقتضا اور محذوف کے بیچ فرق کرنے کا سب سے اہم طریقہ ذہن میں رکھیں، یہ قاعدہ کلیہ ہے۔ اس کے بعد جو بیان کریں گے وہ قاعدہ کلیہ نہیں، وہ قاعدہ اکثریہ ہے۔ یہ قاعدہ کلیہ ہے، وہ کیا؟ وہ یہ ہے کہ جس کو جو کلام کی صحت عقلیہ کے لیے مانا جائے، مقدر کیا جائے، یہ محذوف ہے۔ صحت شرعیہ کے لیے یہ مقتضا ہے۔ سمجھ رہے ہو بات کو؟ آپ مثال سمجھ لو، بات واضح ہو جائے گی۔ آپ نے کہا بے ابدا کا انی بے درہم، بے ابدا کا انی بے درہم۔ اب شرع شریف کا اس میں دخل نہ مانو، عذر لغت اور عذر عقل دیکھو۔ وہ کہہ رہا ہے اس کو کہ تو اپنا غلام بے نہیں آتک ابدا کا انی بے درہم، تمہارا غلام میری طرف سے 1000 درہم کا آزاد کر دے۔ اس میں کوئی عقلی خرابی ہے جی؟ کوئی خرابی؟ اس نے کہا واسأل القریہ، تو دیہات سے پوچھ لے۔ اب کیا عقل یہ کہتی ہے بے دیہات تو در و دیوار کا نام ہے نا، تو در و دیوار سے کیسے پوچھ لے جی؟ تو واسأل القریہ جب کہا تو مطلب ہے کہ تو یہ دیہات کے در و دیوار سے پوچھ لے۔ اب دیہات کے در و دیوار سے کیسے پوچھے گا؟ یہ تو عقل اب شرع شریف کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے۔ عقل کہہ رہی ہے کیسے ہم پوچھیں بھائی، در و دیوار سے کیسے پوچھیں ہم؟ در و دیوار تو جواب دے نہیں سکتے، نہ دیتے ہیں، تو ہم اس سے کیسے پوچھیں؟ اس نے کہا اصل مطلب ہے بس اہل القریہ تھے، اہل قریہ سے پوچھ لو۔ تو یہ جو اہل قریہ، ہم نے اہل یہاں پر محذوف مانا، مقدر مانا، یہ اس کی صحت لغویہ کے لیے، صحت عقلیہ کے لیے۔ عذر لغت و عذر عقلی گفتگو درست نہیں ہے۔ وصل القریہ تھا، پوچھ تو دیہات سے پوچھ لے، تو اس کمرے سے پوچھ لے۔ بھائی کمرے سے کیسے پوچھ لے؟ یہ جو پنکھا لگا ہو اس سے پوچھ لے۔ میں پنکھے سے کیسے پوچھوں؟ بات سمجھ رہے ہو؟ یہ ہے محذوف۔ آتک ابدا کانی بے درہم، تیرا غلام میری طرف سے 1000 درہم کا آزاد کر دے۔ اس میں عذر عقل اور عذر لغت کسی قسم کا کوئی بود نہیں۔ شرع شریف کہتی ہے کہ بھئی غلام آزاد تو ہو جائے گا، اس کا غلام ہے، اس کا غلام تو آزاد ہو جائے گا، لیکن اس کا غلام تیری جانب سے کیسے بنے گا؟ اور جب وہ اپنا غلام آزاد کرے تجھ پہ 1000 درہم کیسے لازم ہوں گے؟ بات ہے ذہن میں؟ تو نے جو انی کہا یہ بیچ میں کہاں سے آ گیا؟ آپ اس کو اے آتک ابدک، اپنے غلام کو آزاد کر دو۔ یہ انی بیچ میں کہاں سے آیا؟ تیری طرف سے کیسے بنے گا غلام؟ اس نے اپنی طرف سے آزاد کر دی، تو بیچ میں کہاں سے؟ اور اگر چلو وہ نیت کرتا ہے، کہتا ہے بھائی چلو میں وہی سال ثواب کرتا ہوں توحید کو، زندہ بندے کو بھی ہو سکتا ہے، پریشان نہیں ہونا، ٹھیک ہے نا؟ تو آتک ابدا کا انی، تو بھائی میں نیت اس کی طرف سے کرتا ہوں، تو یہ بے الف درہم بیچ میں کہاں سے آ گیا؟ یہ
بدل پر داخل ہو رہی ہے بات، تو یہ الف درہم کہاں سے آ گیا؟ یہ عذر شرع کلام درست نہیں بن رہی، عذر لغت کلام درست ہے، اس میں کوئی خرابی نہیں۔ تو اب جو بھی ماننا پڑے گا اس کی صحت شرعیہ کے لیے مانا جا رہا ہے۔ بات آپ سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ ٹھیک ہو گیا۔ یہ فرق ہے کس میں؟ محذوف میں اور مقتضا میں۔ محذوف میں بھی کسی کلام کو مقدر کیا جا رہا ہے، مقتضا میں بھی کلام کو مقدر کیا جا رہا ہے۔ فرق یہ ہے کہ محذوف اس کو کہہ رہے ہیں کہ جہاں پر تقدیر اس کی صحت عقلیہ کے لیے، صحت لغویہ کے لیے ہے، برخلاف کس کے کہ صحت لغویہ تو ہے، صحت عقلیہ تو ہے، صحت شرعیہ نہیں ہے۔ صحت شرعیہ کے لیے جس چیز کو مانا جا رہا ہے وہ مقتضا کہلائے گا۔ یہ فرق سمجھو نہیں سمجھو؟ ذہن میں رکھو، یہ بنیادی فرق ہے دونوں میں۔ آگے جو فرق بیان کیا جا رہا ہے وہ سہل ہے، وہ سہل ہے، لیکن اس میں یہ دشواری ہے کہ وہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے، قاعدہ اکثریہ ہے۔ آگے بات آگے بیان کرتا ہوں میں۔ سمجھو بات نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا۔ خلاصہ دوبارہ سمجھیں کہ مقتضا میں اور محذوف میں پہلا فرق یہ ہے کہ جو محذوف ہے وہ ثابت ہے عذر لغت، اور جو مقتضا ہے وہ ثابت ہے عذر شرع۔ مطلب اس کا کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ کلام عذر لغت درست نہیں، درست تب ہوگی جب کہ وہاں پر کسی چیز کو مقدر مانا جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہاں با جار اور اسم اپنے مضاف الیہ وغیرہ سے مل کر مجرور، جار اور مجرور اکیلے کھڑا نہیں ہو سکتا، لغت کہتی ہے نہیں ہو سکتا۔ سمجھ رہے ہو بات کو؟ لغت کہتی ہے جار مجرور ہے، کسی سے تعلق دینا پڑے گا۔ اب یہاں پر جو مانا جائے گا یہ محذوف ہے، یہ عذر لغت ہی درست نہیں ہو رہی کلام۔ عذر لغت تب درست ہوگی جب کہ کیا ہوگا کہ بھائی یہاں پر اس کا متعلق نکالا جائے گا، یہ محذوف ہے۔ بات سمجھے؟ الحمدللہ رب العالمین، لام جار اس میں جلالت مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر کے ہے، کسی نہ کسی متعلق ہوگا تو خبر بنے گا، ورنہ یہ اکیلے خبر نہیں بن سکتا۔ ٹھیک ہے؟ مکھیاں تم لوگوں نے بہت تھوک کے حساب سے پال کے رکھی ہوئی ہیں، ایسی ہی نا؟ تو بات سمجھ رہے ہو نہیں کیا؟ کیا روکیں جی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو بات آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ اصل جو بنیادی فرق ہے وہ یہ ہے کہ جو عذر لغت کلام کی صحت کے لیے ضروری ہے وہ مقتضا نہیں ہے، وہ محذوف ہے، اور جو عذر شرع کلام کی صحت شرعیہ کے لیے، دیکھو بے ابدا کانی بے الف درہم، اب بے آتک کرے نا، آتک کیا ہے؟ وہ فعل امر ہے، ابدا کا اس کا مفعول ہے، انی جار مجرور آتک سے متعلق، بے الف درہم مضاف الیہ مجرور کا جار مجرور سے مل کر آتک سے متعلق۔ درست ہے کلام؟ جو خرابی ہے کوئی نہیں ہے، پوری کی پوری جو ہے نا وہ عبارت موجود ہے، آتک ابدا کانی بے الف درہم۔ سمجھے؟ سیگا یہ سارا ملا کے جملہ فعلیہ انشائیہ بن جائے گا، کسی چیز کو ماننے کی ضرورت نہیں۔ لیکن شریعت نے کہا یہ ہو کیسے سکتا ہے بھائی؟ آپ نے آتک ابدا کانی بے الف درہم، یہ ہزار درہم کہاں سے لازم ہو رہے ہیں؟ غلام اس کا آزاد وہ کرے تو تم پہ 1000 درہم کیسے، اور پھر تیری طرف سے کیسے؟ یہ دو باتیں سوال بنا۔ تو اب کلام عذر شرع درست نہیں ہے، عذر لغت درست ہے۔ سمجھ رہے ہو نا بات کو؟ عذر لغت اس میں ایک متعلق بھی محذوف نکالنے کی کوئی حاجت نہیں ہے، آتک کے ساتھ سارے متعلق ہو جائیں گے۔ بات ہے ہی ذہن میں؟ تو یہ فرق ذہن میں رکھیں کہ جو عذر لغت اس کی صحت کے لیے ضروری ہو وہ محذوف کہلائے گا، جو عذر شرع صحت کے لیے ضروری ہو وہ کیا کہلائے گا؟ وہ مقتضا کہلائے گا۔ بات ہے ہی ذہن میں؟ مانا کریں، یہ پہلا فرق ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور یہ بنیادی فرق ہے، یہ مانا کریں۔ اور وہ کیا؟ محذوف ثابت ہے عذر لغت اور مقتضا عذر شرع۔ جی وآیۃ ذالک ان مقتضا غیرہ ثبت عند صحۃ الاقتضاء،
پڑھ دے وَإِذَا كَانَ مَحْذُوفًا فَقُدِّرَ مَذْكُورًا انقطع عن المذكور كما في قوله تعالى واسأل القرية فإن السؤال يتحول عن القرية إلى المحذوف وهو الأصل وعند التصريح به. بس دوسرا فرق یہ بیان کر رہے ہیں، ذہن میں رکھنا یہ قاعدہ اکثریہ ہے، کلیہ نہیں ہے. آسان لفظوں میں یہ آسان طریقہ ہے اس کو سمجھنے کا. دوسرا بھی پہلا طریقہ بھی آسان ہے. تو آسان طریقہ یہ ہے کہ محذوف میں اور مقتضا میں یوں فرق کریں کہ محذوف کو اگر آپ مانیں گے، وہاں پر مقدر مانیں گے، تو کلام جس سے جڑی ہوئی ہے اس سے کٹ کے محذوف سے جڑ جائے گی. کلام جہاں جڑی ہوئی تھی وہاں سے کٹ جائے گی اور جو محذوف ہے اس سے جڑ جائے گی، برخلاف کس کے؟ برخلاف مقتضا کے. مقتضا میں یہ چیز نہیں ہے، وہاں پر کلام جہاں جڑی ہوئی ہے وہیں جڑی رہے گی. بات سمجھے نہیں سمجھے؟ دوبارہ سمجھیں توجہ سے. دوسرا فرق بیان کرتے ہیں کہ دوسرا فرق یہ ہے کہ معذوف وہ ہے کہ جب اس کو آپ مذکور مانو تو کلام کا جہاں جوڑ تھا، کلام کا جہاں اتصال تھا، اس سے وہ اتصال ہٹ جائے گا اور کیا ہوگا کہ اس محذوف سے کلام جڑ جائے گی، برخلاف کس کے؟ مقتضا کے. مقتضا کو اگر وہاں پر آپ مذکور مان لو تو جب بھی کلام جیسی ہوتی ہے ویسے رہتی ہے. بات ہے ذہن میں. انہوں نے مثال پیش کی ہے واسأل القریہ کی. واسأل القریہ جب آپ اس معذوف کو مذکور مانو گے تو واسأل القریۃ بن جائے گا واسأل اہل القریۃ. کیا؟ واسأل اہل القریۃ. پہلے مفعول تھا القریہ، اب القریہ مفعول نہیں رہا، اب مفعول ہو گیا اہل. القریہ اس مفعول کا مضاف الیہ بن گیا. یہ علامت ہے کہ مقتضا نہیں ہے، یہ محذوف ہے. بات آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے، قاعدہ اکثریہ ہے. اس لیے کہ ایسا ہوتا ہے کہ ہو باب حذف سے لیکن وہ اسی طرح جیسے ہے ویسی کا ویسا رہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہو باب اقتضاء سے اور کلام جیسی ہے ویسی نہ رہے. ایسا ہو سکتا ہے. آپ اسی چیز کو دیکھ لینا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہاں پر اقراؤ یا اشراؤ یا جو بھی آپ مقدر مانیں اس کو آپ مذکور کریں، جب بھی یہ ویسے کا ویسا رہے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم اقراؤ، بسم اللہ الرحمن الرحیم اشراؤ، کوئی تبدیلی نہیں آ رہی. سمجھ رہے ہو بات کو؟ تو اب کلام جہاں جڑی ہے وہاں جڑی رہی. سمجھ رہے ہو بات کو؟ اور ایک اضافی طور پر آخر میں یا ابتدا میں جہاں پر بھی آپ اس کو کرتے ہیں آخر میں نکالا جائے زیادہ بہتر ہے. ابتدا میں بھی حضر الغت درست ہے. سمجھ رہے ہو بات نہیں؟ اور اسی طرح آپ دیکھیں بے آتک عبدہ کا انی بے الف درہمن، آتک عبدہ کا انی بے الف درہمن. اب کہنا آتک عبدہ کا انی، اگر اس کو جو مقتضا ہے اس کو مذکور مانا جائے تو آتک عبدہ کا بن جائے گا بے عبدہ کا. کیا؟ بے عبدہ کا انی بے الف درہمن ثم کن وکیلی فآتکہ. سمجھے بات کو؟ تو کلام میں تبدیلی آ گئی. عبدہ کا جو ہے وہ آتک کا مفعول بہی تھا، یہاں ہٹ کے بے کا مفعول بہی بن گیا. سمجھے بات کو؟ انی آتک سے متعلق تھا، یہاں پر بے سے متعلق ہو گیا. سمجھے ہو؟ بے الف درہمن آتک سے متعلق تھا، یہاں بے سے متعلق ہو گیا. اس لیے آپ کو یہ بتایا کہ یہ قاعدہ جو ہے یہ متردہ نہیں ہے، یعنی کلیہ نہیں ہے. بسا اوقات ایسے ہوتا ہے کہ محذوف کو مذکور مانا جائے تو کلام کا جو جوڑ توڑ ہے اس میں فرق پڑ جاتا ہے، برخلاف مقتضا کے. مقتضا کو مذکور مانا جائے تو کلام جیسی ہے ویسی کی ویسی رہتی ہے. لیکن یہ عمومی طور پہ ہوتا ہے، ہمیشہ نہیں ہوتا. بات ہے ذہن میں. دوبارہ سمجھیے توجہ سے. دوسرا فرق بیان کرتے ہیں، لیکن آپ کو بتایا قاعدہ اکثریہ ہے، کلیہ نہیں ہے. اور وہ یہ کہ محذوف کو اگر آپ مذکور مانیں گے تو کلام کا جہاں جوڑ ہے، کلام کا جہاں اتصال ہے، وہاں سے کٹ کے اس محذوف سے جڑ جائے گی، برخلاف مقتضا کے اس کو آپ مذکور مانیں. جب اس کو آپ نے مذکور مانا تو جہاں کلام جڑی ہوئی وہاں جڑی رہے گی. واسأل القریہ اس کی مثال دی. اب آپ اہل کو مذکور مانیں تو اب القریہ مفعول بہی نہیں رہے گا، اہل مفعول بہی بن جائے گا، القریہ مضاف الیہ بن جائے گا. توجہ ہے؟
جی بات پہ توجہ دینا کہ یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے، اس لیے کہ آپ دیکھ لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہاں پر اقرأ واشرب وغیرہ معذوف ہے، سمجھ رہے ہو؟ آپ اس کو مذکور مانو، جب بھی کلام جیسی ہے ویسی ویسی رہے گی، یا تبدیل ہو رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم اشرع، اقرأ، افعل وغیرہ، سمجھو بات کو؟ جو بھی آپ مقدر مانتے ہیں، مؤخر مقدر مانتے ہیں یا ابتدا میں مقدر مانتے ہیں، بہر صورت بسم اللہ الرحمن الرحیم کی اپنے اتصال میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ بات ہے ہی ذہن میں؟ ایک چیز یہ ہو گیا کہ معذوف ہے، معذوف کو مذکور مانا، کلام کے اتصال اور انفصال میں کوئی فرق نہیں آیا۔ مقتضا ہے، اس کو مذکور مانا، اتصال انفصال بدل گیا۔ آتک عبدک انی بی الف درہم، اس میں جو مقتضا ہے اس کو مذکور مانو تو بن جائے گا بے عبدک انی بی الف درہم ثم کن وکیلی فآتکہ انی، ٹھیک ہے؟ تو عبدک انی بی الف درہم یہ سارے کے سارے آتک سے متعلق ہو رہے تھے، اس کا مفعول بن رہے تھے۔ اب یہاں پر جب آپ نے بے کہا تو اس سے کٹ کے اس کے ساتھ جڑ گئے، سمجھ رہے ہو نہیں؟ تو اس لیے یہ جو ہے یہ آسانی کے لیے بسا اوقات تمہیں کام دے سکتا ہے یہ والا فرق، لیکن ہمیشہ یہ نہیں پایا جاتا۔ ہمیشہ فرق اگر کرنا ہے، قاعدہ کلیہ دیکھنا ہے، تو وہ پہلا ہے کیا جو عذر لغت ثابت ہے، عذر عقل صحت عقلیہ جس پر موقوف ہے وہ ہے معذوف، اور صحت شرعیہ جس پر موقوف ہے وہ ہے مقتضا، سمجھو نہیں؟ مانا کرے علامت اس کی ہے کہ جو تقاضا کرے غیر کا ثابت رہتا ہے اقتضاء کی صحت کے وقت، یعنی ویسے کہ ویسا رہتا ہے، بدلے گا نہیں، اور جب معذوف ہو تو اس کو مذکور کیا جائے تو مذکور سے کٹ جاتا ہے، جیسا کہ فرمان باری تعالیٰ وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ میں، کیونکہ سوال پھر جائے گا قریہ سے معذوف کی جانب، معذوف کیا ہے؟ اور وہ آل ہے اس کی تصریح کے وقت۔ کیا ہو گیا کرم دین؟ کیا مشاورت کر رہے ہیں آپس میں؟ جی اچھا، اتنی غلطی کہاں ہوتی ہے پتر؟ ہیں فی نہیں یہاں پر تو پھر اچھا اچھا، وہ تو جانتا ہے نا کون ہے؟ جی ثم الثابت بمقتضى النص لا يحتمل التخصيص حتى لو حلف لا يشرب ونوى شرابا دون شراب لا تعمل نيته لأن المقتضى لا عموم له خلافا للشافعي رحمه الله والتخصيص فيما يحتمل العموم وكذلك۔ بس بات پہ توجہ دیجیے گا، یہاں پر 4 قسمیں مذکور ہوئیں: عبارت النص، اشارت النص، دلالت النص اور اقتضاء النص، ٹھیک ہے؟ 4 قسمیں ان کا بیان ہوا۔ عبارت النص تو عبارت ہے، اس میں عموم بھی پایا جاتا ہے، اس میں تخصیص بھی پائی جاتی ہے، اس کو بیان کرنے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ بات ہے ہی ذہن میں؟ رہ گئی 3 قسمیں: اشارہ، دلالت اور اقتضاء۔ کیا؟ اشارہ، دلالت اور اقتضاء۔ بات پہ توجہ دینا، جو اشارہ ہے وہ تخصیص کا احتمال رکھتا ہے یا نہیں رکھتا، اس میں اختلاف ہے، راجح کیا ہے وہ آگے چل کے بیان کریں گے۔ عبارت تو رکھتی ہے، اس میں تو کوئی کلام نہیں، کوئی تفصیل نہیں ہے۔ اشارۃ النص جو ہے وہ تخصیص کا احتمال رکھتا ہے یا نہیں رکھتا، اس میں اختلاف ہے، جو راجح ہے وہ یہاں پر بیان کر رہے ہیں۔ اتنی بات سمجھی؟ اب رہ گئی 2 قسمیں، ایک ہے اقتضاء النص اور دوسری ہے دلالت النص۔ کون کون سی؟ کون کون سی؟ اقتضاء النص اور دلالت النص۔ ذہن میں رکھنا، اقتضاء النص کے بارے میں حنفیوں کے نزدیک اتفاق ہے کہ اقتضاء النص میں عموم نہیں پایا جاتا، عموم
نہیں پایا جاتا. یہ یوں کہیے کہ تخصیص نہیں پائی جاتی. پہلے یہ سمجھیں، تخصیص نہیں پائی جاتی. اقتضاء النص میں تخصیص نہیں پائی جاتی. سمجھ رہے ہو بات کو؟ مثال سمجھے. اس نے کہا واللہ لا اشرب، اللہ کی قسم میں نہیں پیوں گا. میں واللہ لا اشرب، میں نہیں پیوں گا. تو جو ہے میں نہیں پیوں گا. غور کرنا کہ اب اس نے کیا کیا، اس نے نیت کی میں پانی نہیں پیوں گا. تخصیص ہے نا. میں جوس نہیں پیوں گا، میں چائے نہیں پیوں گا. یہ نیت اس کی کام کر رہی ہے نہیں کر رہی؟ سوال یہ ہے. فرما رہے نہیں کر رہی. تو جو ہے کیوں نہیں کر رہی؟ کہا کہ یہ جو ہم نے واللہ لا اشرب، ویسے تو لا اشرب کیا، لا اشرب وہی کوئی مشروب ہوگا تو پیے گا نا. تو جو مشروب ہم نے یہاں پر مانا ہے وہ بطور اقتضاء مانا ہے، مذکور نہیں ہے. جو مشروب ہم نے مانا ہے وہ بطور اقتضاء مانا ہے. جب بطور اقتضاء مانا ہے، ذہن میں رکھنا، جو بطور اقتضاء مانا اس میں تخصیص نہیں ہو سکتی. کیوں نہیں ہو سکتی اس کی بات کرتے ہیں، اس کی بات کرتے ہیں کہ کیوں نہیں ہو سکتی. لیکن فی الحال یہ سمجھیں کہ تخصیص نہیں ہو سکتی. جس کو بطور اقتضاء مانا جو مقتضی النص ہے اس میں تخصیص نہیں ہو سکتی. اب اس نے کہا واللہ لا اشرب، میں نہیں پیوں گا، اور نیت کرتا ہے پانی کی، نہیں چلے گی. کوئی چیز بھی پیے گا تو اس کی قسم ٹوٹ جائے گی. اتنی بات سمجھے آپ؟ نہیں سمجھے؟ توجہ ہے. سوال یہ کہ تخصیص کیوں نہیں ہو سکتی جب نیت وہ کر رہا ہے؟ تو آپ ذہن میں رکھنا، تخصیص فرع ہے عموم کی. کس کی؟ جہاں عموم پایا جائے گا تو نیت کر کے خاص کرے گا. تو جو ہے تخصیص کس کی فرع ہے؟ تخصیص فرع ہے عموم کی. عموم پایا جائے گا تو تخصیص پائی جائے گی، عموم نہیں پایا جائے گا تو تخصیص نہیں پائی جا سکتی. ذہن میں رکھنا، مقتضی النص میں عموم ہی نہیں پایا جاتا، تخصیص کہاں سے ہوگی؟ اب یہ سوال پھر آئے گا کہ پھر عموم کیوں نہیں پایا جاتا، اس پہ بات کرتے ہیں. تو جو ہے نہیں ہے. پھر سمجھو توجہ سے. مسئلہ ہی بیان کیا. میں نے آپ کو بتایا کہ یہاں پر 4 چیزیں ہیں: عبارت النص، اشارۃ النص، دلالۃ النص، اقتضاء النص. عبارت النص میں عموم بھی ہے، تخصیص بھی ہے، اس میں کوئی کلام نہیں ہے. ٹھیک ہے. رہ گئی ہیں 3 چیزیں: اقتضاء، دلالت اور اشارہ. اشارہ میں اختلاف ہے لیکن اس میں جو راجح قول ہے وہ آگے چل کے بیان کر رہے ہیں. رہ گئے 2، ایک اقتضاء اور دوسرا دلالت. اقتضاء عند الاحناف اس میں تخصیص کا احتمال نہیں ہے. تخصیص کا احتمال نہیں ہے. سمجھ رہے بات کو؟ پہلے سمجھو مثال، پھر اس پہ آئیں گے بھائی کیوں نہیں ہے. مثال کیا ہے؟ مثال یہ، اس نے کہا واللہ لا اشرب، اللہ کی قسم میں پیوں گا نہیں. اب ذہن میں رکھنا کہ اب نیت کرتا ہے میں پانی نہیں پیوں گا، میں میٹھا پانی نہیں پیوں گا، میں کڑوا پانی نہیں پیوں گا، میں جوس نہیں پیوں گا، میں چائے نہیں پیوں گا، میں دودھ نہیں پیوں گا. سمجھے بات کو؟ اس نے کہا واللہ لا اشرب، اور بعد میں دودھ پی رہا تھا. آپ نے کہا تو نے کہا تھا میں نہیں پیوں گا. اس نے کہا میں نے تو پانی کی نیت کی تھی. بعد میں پانی پی رہا تھا، آپ نے کہا تو قسم کھائی تھی. اس نے کہا نہیں، میں نے دودھ کی نیت کی تھی. یہ نیت اس کی عمل کرے گی یا نہیں کرے گی؟ سوال یہ ہے. یہ نیت اس کی عمل کرے گی یا نہیں کرے گی؟ فرمایا کہ نہیں کرے گی. بھائی کیوں نہیں کرے گی؟ کہا تخصیص کر رہا ہے نا، اور ہم نے آپ کو بتایا تو ہے مقتضی النص کیا ہے، وہ تخصیص کا احتمال نہیں رکھتی. اتنی بات آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا. یہ ہو گئی یہ مثال. اب رہا سوال کہ مقتضی النص میں تخصیص کا احتمال کیوں نہیں. اس کا جواب یہ ہے کہ مقتضی النص کیا ہے، تخصیص کا احتمال اس لیے نہیں کہ تخصیص فرع ہے عموم کی. کس کی؟ تخصیص فرع ہے عموم کی، اور مقتضی النص میں عموم نہیں تو تخصیص نہیں. ٹھیک ہو گیا؟ بات ہے ہی ذہن میں. اتنی بات ہو گئی. اب سوال یہ ہے کہ عموم کیوں نہیں؟ سوال ہے نہیں؟ سوال یہ ہے کہ عموم کیوں نہیں؟ توجہ رکھیں. اس کے 2 جواب ہیں. پہلا جواب تو یہ ہے کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ مقتضا کو ہم مانتے ہیں ازرائے حاجت. وما قدر للضرورت قدر بقدر ضرورت ہے. ازرائے حاجت ہم نے اس کو مقدر کیا ہے، اور جب ازرائے حاجت مقدر کیا ہے تو اس میں عموم کے بغیر بھی حاجت پوری ہو جاتی ہے. جب عموم کے بغیر حاجت پوری ہو جاتی ہے تو عموم کو ماننا زائد بر حاجت ہے، اور جو مقدر مانا جائے گا ازرائے حاجت، وہاں پر زائد بر حاجت مقدر ماننے کی اجازت نہیں ہے. سمجھے بات کو؟ ایک وجہ عموم نہیں ہے.
توجہ ہے نہیں؟ دوسری وجہ ہم نے شروع میں کہا تھا عام اور خاص کی بحث میں کہ عام کا تعلق الفاظ سے ہے، عام کا تعلق لفظ سے ہے، عام صفت لفظ کی، سمجھے بات کو، اور مقتضی النص کا تعلق ہے معنی سے۔ مقتضی النص ثابت بالمعنی ہے، ثابت باللفظ نہیں ہے، ثابت بالنظم نہیں ہے، سمجھ رہے ہو نہیں؟ جو مقتضی النص ہے وہ ثابت بالنظم نہیں، ثابت بالمعنی ہے۔ عموم کا تعلق نظم کے ساتھ ہے، عموم پایا جاتا ہے نظم میں، اور مقتضی النص کا تعلق ہے معنی سے، نظم سے ہے نہیں، سمجھے؟ جہاں مقتضی النص کا تعلق بنتا ہے وہ عموم کا احتمال رکھتا ہی نہیں ہے، جہاں عموم کا تعلق بنتا ہے مقتضی النص وہاں سے تعلق نہیں رکھتا، دونوں الگ الگ جگہ پر ان کا اتصال ہے، اس لیے مقتضی النص میں عموم نہیں پایا جاتا۔ بات سمجھے نہیں؟ ٹھیک ہے؟ سوال یہ کیا کہ پھر عموم کیوں نہیں پایا جاتا؟ بھئی تخصیص کیوں نہیں ہوتی؟ کیا تخصیص فرع عموم کی، عموم نہیں ہے تو تخصیص نہیں ہے۔ سوال ہے کہ پھر عموم کیوں نہیں ہے؟ تو اس کی دو وجہ بتائی ہیں۔ اول تو ہم نے آپ کو بتایا جو مقتضی ہے اس کو حضر حاجت مانا جاتا ہے، وما قدر للحاجت قدر بقدر الحاجت، وما قدر للضرورت قدر بقدر الضرورت، سمجھ رہے ہو نہیں؟ جی نہیں سمجھو، انشاءاللہ اگلے ہفتے سے ٹیسٹ ہو رہے ہیں اور میں اس ساری کتاب کا پچھلا ٹیسٹ لوں گا، ٹھیک ہے نا؟ توحید صاحب آواز آ رہی ہے؟ اب تو بالکل ہی نہیں آ رہی، آ رہی ہے نا؟ تمہاری نہیں آ رہی، میری تو آ رہی ہے آواز آپ کو۔ ہفتے کے روز انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا جی نعیم صاحب؟ یہ جو ہفتہ آ رہا ہے چاچوندان سندھی میں چھنچر کھے، ٹھیک ہے نا؟ توجہ رکھیے کہ ما قدر للحاجت قدر بقدر الحاجت، اور مقتضا کو ہم نے مانا ہے حضر حاجت، اور جو عموم ہے وہ زائد بر حاجت ہے۔ جب عموم زائد بر حاجت ہے تو زائد بر حاجت ماننے کی ہمیں اجازت نہیں تھی، اس لیے ہم نے صرف اتنا مانا جس سے کلام شرعن درست ہو جائے، شرعن درست ہو گئی، عموم زائد بر حاجت ہے اس لیے ہم اس کو نہیں مانیں گے۔ توجہ ہے نہیں ہے؟ یہ پہلی وجہ۔ اور دوسری وجہ آپ کی بات بتائی تھی عام کی بحث میں کہ عام کا تعلق ہے لفظ سے، عام کا تعلق ہے لفظ سے، عام کا تعلق ہے نظم سے، مقتضا کہ وہ ثابت بالمعنی ہے، دونوں کے متعلقات ہی الگ الگ ہیں، عموم کا تعلق لفظ سے ہے اور مقتضا کا تعلق معنی سے ہے۔ جب دونوں کے متعلقات الگ الگ ہیں، مقامات اتصال جدا جدا ہیں، تو پھر کیسے ہو سکتا ہے بھائی مقتضا میں عموم اور عموم میں عموم اور اقتضاء ان کا آپس میں جوڑ کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں سمجھو بات کو؟ اور ٹھیک ہے پھر ثابت مقتضی النص سے نہیں احتمال رکھتا تخصیص کا، سمجھ رہے بات کو؟ یہ جو حتی لو حلف ہے نا، یہ مثال میں نے بھی دی ہے، لیکن اس مثال میں مناقشہ ہے، مثال پر اعتراض کیا جاتا ہے۔ کیوں؟ توجہ ہے؟ اس لیے کہ کہتے ہیں کہ واللہ لا اشرب جو ہے یہ شرابن، کوئی بھی مشروب یہاں مانا جا رہا ہے، ذہن میں رکھیں وہ کلام کی صحت عقلیہ اس پر موقوف ہے۔ اس نے کہا واللہ لا اشرب، اللہ کے قسم میں نہیں پیوں گا، چلیں آسان لفظوں میں لے آتے ہیں، یہ مفعول بہی کا جو تقاضا ہے یہ عذر لغت ہے یا عذر شرع ہے؟ بس تو نے چاول بنانے ہیں تو جلدی کر، تجھے مفعول بہی کا جو تقاضا ہے وہ عذر لغت ہے یا عذر شرع ہے؟ عذر لغت ہے نا، تو پھر یہ تو مقتضا کی مثال ہی نہیں، یہ تو معذوف کی مثال ہے۔ نہیں سمجھے بات کو؟ یہ مثال پر اعتراض ہے، لیکن ذہن میں رکھنا مثال پر اعتراض مناقشہ کہلاتا ہے۔ یہ جو مناقشات ہیں یہ مضر نہیں ہوتے قواعد کو اور ضوابط کو، سمجھے بات کو؟ جو مناقشے ہیں، جو مثالوں پر اعتراضات ہیں، مثال پر اعتراض ہو سکتا ہے، بات ہو رہی ہے ضابطے کی، زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے آپ کہیں گے بھئی یہ جو مثال ہے اس ضابطے کی درست نہیں ہے، ٹھیک ہے مثال میں کوئی اعتراض ہو تو وہ مضر نہیں ہے، ضابطے کو مضر نہیں ہے، بات سمجھے؟ باقی اس مثال پر اعتراض ہے، مانا حتیٰ کہ اگر قسم کھائے نہ پیے گا اور نیت کرے کسی ایک مشروب کی سوائے دوسرے کے، اس کی نیت عمل نہ کرے گی۔ بھائی کیوں عمل نہ کرے گی؟ کیونکہ مقتضا، بھائی تخصیص کا احتمال نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ مقتضا اس کا عموم نہیں۔
امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ اس میں عموم بھی مانتے ہیں اور لہذا تخصیص بھی مانتے ہیں، خلاف امام شافعی کے، اور تخصیص اس میں ہوتی ہے جس میں عموم کا احتمال ہو، وہ جو ہے جی۔ وكذلك الثابت بدلالة النص لا يحتمل التخصيص لأن معنى النص إذا ثبت كونه علة لا يحتمل أن يكون غير علة۔ توجہ ہے، فاروق کی توجہ آج جو ہے وہ چولہے میں ہی ہے، رپلائی نہیں کر رہا، بالکل دیکھ لینا، سارے بول پڑیں گے اس کے بعد یہ ہلکی سی جی۔ بہت شوق ہے اس کو خدمت کرنے کا، اچھی بات ہے، مخلوق کی خدا کی جو خدمت ہے انسان کو رب کے قریب کرتی ہے۔ سبحان اللہ، جا پھر ادھر کیا کر رہا ہے، توجہ رکھیے۔ دوسرا ہے ثابت بدلالت النص، اس میں تخصیص ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی۔ گزشتہ کلام سے بات واضح ہو چکی ہے، جو دوسری وجہ بیان کی ہے، کیا عموم کا تعلق ہے کس سے؟ لفظ سے، اور مقتضی النص کے ثابت بالمعنی، بالکل وہی بات یہاں پر بھی پائی جائے گی۔ تو جو ہے کہ عموم کا تعلق ہے کس میں؟ عموم کا تعلق ہے لفظ سے، اور دلالت النص ثابت بدلالت النص اس کا تعلق ہے معنی سے، توجہ ہے، اس کا تعلق ہے معنی سے، یعنی عموم کا جہاں تعلق ہے وہاں دلالت النص کا تعلق نہیں، جہاں دلالت النص کا تعلق ہے وہاں عموم کا تعلق نہیں، تو لہٰذا دلالت النص میں عموم کا احتمال نہیں، عموم کا احتمال نہیں، تو التخصیص فی ما یحتمل العموم، جب عموم نہیں تو تخصیص نہیں۔ سمجھ رہے ہو بات کو؟ بات وہاں سے واضح ہو چکی۔ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے اور انداز میں بیان کیا، وہ بھی بتاتا ہوں آپ کو، اتنی بات سمجھے، دوبارہ سمجھیں۔ اب دوسری چیز ہے ثابت بدلالت النص، وہ تخصیص کا احتمال رکھتی ہے یا نہیں رکھتی؟ کہا نہیں رکھتی۔ کیوں نہیں رکھتی؟ بات میں نے آپ کو بتایا پہلے واضح ہو چکی ہے۔ کیسے؟ آپ کو بتایا تھا کہ مقتضی النص تخصیص کا احتمال نہیں رکھتی، کیوں؟ اس لیے ایک مقتضا کا تعلق، مقتضا ثابت بمعنی النص، اور عموم ہے، عموم کا تعلق ہوتا ہے بے نظم النص، سمجھے؟ عموم کا تعلق نظم نص سے ہے اور مقتضا کا ثبوت کے معنی نص سے ہے، دونوں کے متعلقات ہی جدا ہیں۔ بالکل وہی بات کیا ہے وہ ثابت بدلالت النص میں، اس سے وہاں پر یہ بات آئے گی۔ یہاں پر بھی عموم کا احتمال نہیں، عموم کا احتمال نہیں تو تخصیص کا احتمال نہیں۔ عموم کا احتمال کیوں نہیں؟ آپ کو بتایا، عموم کا تعلق تو نظم نص سے ہے، اور دلالت النص کے وہ ثابت بمعنی نص ہے، نظم نص سے ہے نہیں، دونوں کے متعلقات ہی جدا ہیں۔ بات سمجھے نہیں؟ بات واضح ہو چکی ہے، لیکن مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے اور انداز اختیار کیے، وہ اس پہ بات کرتے ہیں۔ اتنی بات سمجھے؟ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے کیسے بیان کیا، بات پہ غور کرنا، کہ ثابت بدلالت النص کے وہ تخصیص کا احتمال نہیں رکھتا، تو جو ہے ثابت بدلالت النص کیوں؟ جیسے انہوں نے بیان کیا ویسے سمجھو۔ تو مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دلالت النص کیا ہے؟ دلالت النص ہے کہ بھئی ایک معنی، کلام کے ایک معنی جو تم کیا کرتے ہو، جو تم ازرو لغت اور ازرو عرف آپ سمجھتے ہو کہ یہ علت ہیں حکم کی، وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ۔ اب آپ نے سمجھا کہ یہاں پر اصل میں ایذا حرام ہے، توجہ ہے، ایذا حرام ہے، ماں باپ کو تکلیف دینا حرام ہے۔ جب یہ بات آپ کے ذہن میں، آپ نے اس نص سے یہ سمجھا، یہ دلالت النص ہے، توجہ ہے۔ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے تخصیص کا مطلب پھر کیا ہوا؟ تخصیص کا مطلب یہ ہوا یہ علت پائی جائے حکم نہ پایا جائے، تخصیص تو یہ ہوئی نا، علت پائی جائے اور حکم نہ پایا جائے۔ ذہن میں رکھیں، اگر یہ علت ہے، اگر یہ علت ہے تو پھر جہاں پائی جائے گی حکم پایا جائے گا۔ تو یہ کیا ہو جاتا ہے یار تھوڑی دیر بعد؟ بوڑھا ہو گیا توجہ ہے۔ تو
جب اس کا علت ہونا ثابت ہے، اس معنی کا اور اس وصف کا علت ہونا ثابت ہے، تو تخصیص کا مطلب یہ ہے کہ یہ علت پائی جائے معنی نہ پایا جائے، حکم نہ پایا جائے. یہ علت پائی جائے حکم نہ پایا جائے، ایسا ہو نہیں سکتا. اگر علت پائی ہم دیکھیں گے یہ علت ہے یہ علت نہیں، بات پہ توجہ رکھنا. علت ہے یہ علت نہیں. اگر علت ہے تو پھر یہ ممکن نہیں کہ یہ پائی جائے اور حکم نہ پایا جائے. اور اگر علت نہیں، اس حکم اس لیے نہیں پایا جا رہا کہ علت نہیں، تو پھر ہماری سے بحث ہی نہیں. بات سمجھے نہیں سمجھے؟ تو لہٰذا تخصیص نہیں ہو سکتی. بات پہ توجہ مصنف نے اس انداز میں بیان کیا. میں نے پہلے جو تمہیں بتایا وہ اور بات ہے، اس میں اور اس میں فرق سمجھو. وہاں پر ہم نے صرف اتنا کہا عموم کا تعلق ہے لفظ سے، نظم سے، نظم نص سے. سمجھے بات کو؟ اور ثابت بدلالت نص کیا ہے؟ وہ ثابت بمعنی نص ہے، ثابت بنظم نص نہیں ہے. عموم کا تعلق نظم سے، یہ نظم نہیں یہ معنی ہے. دونوں کے متعلقات ہی جدا ہیں. بات سمجھ رہے ہو نہیں؟ ہم نے پہلے یوں بیان کیا، مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے تھوڑا فرق کیا. وہ کیسے؟ مصنف نے پہلے دعویٰ کیا کہ ثابت بدلالت نص لا يحتمل التخصیص، تخصیص کا احتمال نہیں رکھتا. بھائی کیسے نہیں رکھتا؟ وہ فرماتے ہیں دلالت نص کیا ہے؟ دلالت نص یہ ہے کہ آپ عذر اللغت سمجھ جاتے ہیں بھائی یہ اس حکم کی علت ہے، یہ معنی اس حکم کی باعث ہے، علت ہے. وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، آپ سمجھ گئے کہ بات اف کہنے کی نہیں، یہ بات حرمت ایذا کی ہے. ٹھیک ہے؟ مصنف فرماتے تخصیص کا مطلب ہے، یہ بات پہ توجہ دینا، ان الفاظ پہ توجہ دینا تاکہ مزید وضاحت آگے ہو سکے. مصنف کہہ رہے ہیں بھائی تخصیص کا مطلب یہ ہے کہ علت پائی جائے حکم نہ پایا جائے. ہم کہتے ہیں یہ علت ہے علت نہیں ہے. اگر علت ہے تو پھر یہ ہو نہیں سکتا پائی جائے حکم نہ پایا جائے، اور اگر علت نہیں ہے تو پھر ہماری سے بات ہی نہیں ہے. جب اس کا علت ہونا ثابت ہو چکا تو پھر حکم مترتب نہ ہو، یہ ممکن نہیں ہے، ہو نہیں سکتا. اور اگر علت ہونا ہی ثابت نہیں ہوا تو پھر یہ دلالت نص نہیں بنی، اس سے ہماری بحث نہیں. آپ سمجھے ہو نہیں سمجھے؟ توجہ ہے؟ بات سمجھنا دھیان سے. مصنف نے جو فرمایا وہ درست فرمایا کہ جب علت ہونا ثابت ہو چکا، ٹھیک ہے، علت ہونا ثابت ہو چکا تو اب یہ نہیں ہو سکتا کہ علت پائی جائے اور معلول نہ پایا جائے، حکم نہ پایا جائے. یہ بات درست ہے. لیکن جو بات ہو رہی تھی نا کس کی؟ تخصیص کی. یہ وہ چیز نہیں ہے. تخصیص تو یہ ہے نا کہ ایک لفظ ہے، اس میں عموم ہے، آپ نے بعض مراد لے لیے. سمجھ رہے ہو بات کو؟ وہ اور چیز ہے، یہ اور چیز ہے. پتہ نہیں بات سمجھ رہے ہو نہیں؟ اب ساری توجہ سے سن لو بھائی، وہ اس کو کھانسی ہو رہی ہے. خدا کے بندو اس کو ہو جو رہی، تم میری بات سنو. عنایت اللہ توجہ ہے، دھیان رکھیں. مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا دیکھیں نا، اذا ثبت کونہ علۃ لا يحتمل ان یکون غیر علۃ، یہ بات درست ہے. جب اس کا علت ہونا ثابت ہو گیا تب غیر علت ہونا یہ نہیں ہو سکتا کہ غیر علت ہو. یہ بات درست ہے. لیکن جو انہوں نے دعویٰ کیا نا لا يحتمل التخصیص، اس کے بیان میں یہ بات کچھ مناسب نہیں ہے. اس لیے تخصیص اور عموم اور چیز ہے. وہ کیا؟ وہ یہ کہ لفظ عام ہے، آپ نے نیت کر لی بعض کی، یہ تخصیص ہو گئی. تخصیص تو وہ ہے علت پائی جائے حکم نہ پایا جائے، یہ تو تخصیص نہیں ہے. نہیں سمجھے بات کو؟ تو لہٰذا یہ جو فرمایا، جو کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، اذا ثبت کون علۃ لا يمکن لا يحتمل ان یکون غیر علۃ، یہ جو بات فرمائی ہے وہ درست ہے. لیکن جس محل پہ فرمائی وہ محل مناسب نہیں ہے. نہیں سمجھو؟ وہ ٹھیک ہو گیا مانا کر. یوں ہی جو ثابت ہے دلالت النص سے نہیں احتمال رکھتا تخصیص کا، تو اس کی مناسب وجہ وہی ہے جو آپ کو بتائی کیا کہ بھائی عموم کا تعلق ہے نظم نص سے اور دلالت النص کا تعلق ہے معنی نص سے. دونوں کا متعلق ہی جدا ہے. سمجھو؟ کیونکہ نص کے معنی جب ان کا علت ہونا ثابت ہو گیا، نہیں احتمال ان کے غیر علت ہونے کا. جی. وَأَمَّا الثَّابِتُ بِإِشَارَةِ النَّصِّ فَيَحْتَمِلُ أَن يَكُونَ عَامًّا يُخَصُّ لِأَنَّهُ ثَابِتٌ بِصِيغَةِ الْكَلَامِ وَالْعُمُومُ بِاعْتِبَارِ الصِّيغَةِ. بات پہ توجہ دیں.
جو ثابت باشارت النص ہے اس میں اختلاف ہے، لیکن مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ کا موقف اور راجح موقف یہ ہے کہ اس میں تخصیص کا احتمال ہوتا ہے، اس میں عموم بھی ہوتا ہے اور تخصیص کا احتمال بھی ہوتا ہے۔ بات سمجھے نہیں سمجھے؟ جو کہتے ہیں کہ اس میں عموم نہیں ہوتا ان کے نزدیک تخصیص بھی نہیں ہوتی، وہ کہتے ہیں عموم اس میں ہوتا ہے کہ ما سیق الکلام لأجلہ، ما سیق الکلام لأجلہ، اس کے لیے کلام چلائی نہیں گئی ہوتی، ان کا یہ کہنا ہے۔ توجہ ہے، مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا عموم کا تعلق ہوتا ہے نظم نص سے، کس سے؟ نظم نص سے، اور اشارت و نص کیا ہے؟ نظم نص سے، ثابت باشارت ہے ثابت بنظم نص سے۔ جب دونوں کا تعلق ایک شے سے ہے تو اب ما سیق الکلام لأجلہ یہ قصد و اختیار کا اس سے تعلق ہونا یہ ضروری نہیں ہے، یہ لازم نہیں ہے۔ عموم کا تعلق نظم نص سے ہے اور ثابت بھی اشارت نص وہ بھی نظم نص سے ہے، تو دونوں کا تعلق ایک شے سے ہے تو اس میں عموم بھی ہو سکتا ہے، تخصیص بھی ہو سکتی ہے۔ نہیں سمجھے؟ دوبارہ سمجھے توجہ سے۔ عبارت النص میں تو عموم بھی ہوتا ہے، تخصیص بھی ہوتی ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن ثابت بھی اشارت نص میں عموم اور تخصیص ہوتی ہے، یہ نہیں ہوتی۔ مصنف نے کہا ہوتی ہے، بعض نے کہا نہیں ہوتی۔ جو کہتے نہیں ہوتی ان کا کہنا یہ ہے کہ تخصیص وہاں پائی جائے گی جہاں پر ما سیق الکلام لأجلہ، وہاں پر عموم ہوتا ہے، وہاں تخصیص ہوتی ہے۔ چونکہ اشارت و نص کے یہ ثابت تو نظم نص سے ہوتا ہے، لیکن کلام اس کے لیے چلائی نہیں گئی ہوتی۔ ابتدا میں نے آپ کو ان کے بیچ فرق بتایا تھا، توجہ ہے نہیں ہے؟ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ کا مختار یہ ہے کہ نہیں، اس میں تخصیص کا احتمال ہوتا ہے، عموم بھی ہوتا ہے اور تخصیص بھی ہوتی ہے۔ مصنف کی دلیل بالکل واضح ہے، مصنف علیہ الرحمہ نے فرمایا بھائی عموم کا تعلق کس سے ہے؟ نظم نص سے نا۔ ثابت بے اشارت نص کس سے ثابت ہے؟ نظم نص سے۔ جب دونوں کا متعلق ایک ہے تو پھر یہ کہنا کہ اس میں بعض مواضع میں اگر عموم نہیں پایا جا رہا اور تخصیص نہیں پائی جا رہی تو بعض مواضع سے قاعدہ کلیہ تو ثابت نہیں ہوگا نا۔ دونوں کا تعلق نظم نص سے ہے، جب دونوں کا تعلق نظم نص سے ہے تو لہٰذا کیا ہے، جب جیسے عبارت النص میں عموم پایا جاتا ہے اور تخصیص ہو سکتی ہے، اس طرح اس میں عموم اور تخصیص ہو سکتی ہے۔ نہیں سمجھے؟ مانا کریں بہرحال ثابت ہے اشارت النص سے تو احتمال رکھتا ہے عام ہونے کا، تو تخصیص کیا جا سکتا ہے۔ تو انہوں نے تو کہا تھا بھائی ما سیق الکلام لأجلہ، یہ کہتے ہیں بات نہیں ہے، اس کا تعلق ہے صیغہ کلام سے، عموم کا تعلق اسی وہی بات، کیونکہ ثابت باشارت نص ثابت ہے صیغہ کلام سے اور عموم بے اعتبار صیغہ کے ہے، لہذا اس میں کوئی کسی قسم کا اعتراض ہے نہیں۔ آپ کہیں بھائی نہیں ما سیق الکلام لأجلہ، عموم کے لیے یہ قید تو آپ نے لگائی نہیں تھی، جب عموم کی تعریف کی تھی وہاں پر صرف اور صرف آپ نے نظم نص کا ذکر کیا تھا، ما سیق الکلام لأجلہ اس قسم کی کوئی قید نہیں تھی۔ ٹھیک ہو گیا؟